کتاب العیدین ایک جملہ کرتے رہتا ہوں. ہمارے حرم مفتی سید عبدالشکور ترمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے. عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے اور نمازوں میں ایک تکبیر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو آپ نماز میں داخل ہو گئے. اور نمازوں میں ایک تکبیر اور عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے زائد 6 تکبیروں کے ہیں. عید کی نیت ایسے کرتے ہیں یا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ بمائے زائد 6 تکبیروں کے. عید کی نیت ہی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے زائد 6 تکبیروں کے. تو ہمارے ہاں عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ. حرمین شریفین میں آپ اگر نماز پڑھیں گے تو وہاں 6 سے بھی زیادہ ہے. کتنی تکبیریں کہتے ہیں وہاں پر؟ وہاں پر تقریباً میں نے دونوں جگہ پڑھی ہے نماز تقریباً میں خیال 12 تکبیروں کے آس پاس ہیں. یہ تھائی لینڈ کے بارڈر کے اوپر ایک شہر تھا, وہاں پر مغرب کی نماز ادا کی. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے حلقہ بنا رکھا ہے اور سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں, یہ حلقہ بنا رکھا ہے؟ تو اس وقت یہ انگریزی سال کی آخری مہینے کی آخری تاریخ تھی. آخری مہینہ کون سا ہے؟ یہ 30 کا ہوتا ہے, 31 کا ہوتا ہے, 31 کا ہے. بہرحال آخری مہینے کی وہ آخری تاریخ تو کہنے لگے ان کا تو میں اب اگلے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم اور لوگ یہاں پر تو نہیں آپ دیکھ لیں بڑا اس میں وہ ہے آخری رات کے اندر بڑا شور و غل کرتے ہیں یا کریں, لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم آئندہ سال کا آغاز یہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر اگلے سال کا آغاز شروع کریں گے. الحمدللہ اچھا ان کا طریقہ الحمدللہ. یہاں تو میں حال میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. یہ پیچھے ابواب صلاۃ الخوف میں پیچھے ابواب صلاۃ الخوف میں ایک حدیث گزری ہے. میرے پاس اس کتاب میں صفحہ 129 ہے. وہاں پر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي. لم يرد منا ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احدا منهم. مل گئی. ابواب صلاۃ الخوف ہے, خوف کے بعد جو پہلا صفحہ تقریباً اس میں ہے حدیث باب صلاۃ الطالب والمطلوب.
آپ نے علم حدیث کی تعریف پڑھی ہوگی۔ علم حدیث کی تعریف کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ علم حدیث تین چیزوں کا نام ہے۔ علم حدیث تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک قول رسول، یعنی فرمان رسول۔ نمبر ایک قول رسول، نمبر دو فعل رسول، نمبر تین تقریر رسول۔ تقریر رسول، تقریر کا معنی ہے نا ثابت رکھنا، برقرار رکھنا کسی بات پر ہے۔ یہ یعنی علم حدیث تین چیزوں کا نام ہے۔ کون کون سی؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ قول رسول یعنی فرمان رسول، اور فعل رسول یعنی عمل رسول، اور نمبر تین تقریر رسول۔ تقریر رسول کا مطلب کیا ہے؟ تقریر رسول کا مطلب تقریر رسول پڑھا ہوگا آپ نے، کیا مطلب ہے بھائی؟ دھیان سے چلو، تعبیرات میں ہے اپنے ہمارے بڑوں کی تعبیرات ہوتی، اس میں آسانی ہوتی ہے اور جامعیت ہوتی ہے۔ تقریر رسول کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے سامنے کسی صحابی نے کوئی قول یا فعل کیا ہو، کسی صحابی نے کوئی قول کیا ہو، کوئی بات کہی ہو یا فعل کیا ہو، عمل کیا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے سامنے کسی صحابی نے کوئی قول یا فعل کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو آپ کا خاموشی اختیار کرنا یہ اس قول اور فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نظر نبوت کے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہو اور لسان نبوت اس کے اوپر خاموش ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی کی بار ذہن میں آ گئی۔ تقریر رسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کسی صحابی نے کوئی قول یا فعل کیا ہو، کوئی بات کہی ہو یا کوئی عمل کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہو، تو آپ کا خاموشی اختیار کرنا یہ اس قول اور فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نظر نبوت کے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہو اور لسان نبوت اس کے اوپر خاموش ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ اس قول و فعل کے جائز ہونے کی۔ اب یہ تقی رسول کی مثال ہے نا، اللہ اپنی یہاں ایک کتاب ہے، چلو یہی طرف ہمارے ایک ساتھی ہیں ایبٹ آباد کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، تو پھر اس میں پہلے مجھے مثال مل نہیں رہی، تو اس میں پھر مثال ہوئی، پھر یہی حوالہ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اس کی مثال اب آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما رجع من الاحزاب، کہ جب ہم غزوہ احزاب سے، غزوہ خندق سے واپس لوٹے، تو پھر آگے کیونکہ یہود ہے نا، یہود ہے آگے نا، انہوں نے عہد شکنی کی آگنا، غزوہ احزاب میں انہوں نے بھی ہے وہاں عہد شکنی کی آگنا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غزوہ احزاب سے لوٹے، فرمایا لا یصلین احد العصر، احد کے آخر میں تنوین کون سی ہے؟ یہ احد العصر، یہ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ نون قطنی، ہاں بولو بھائی نا، سارے ساتھی بھائی، اللہ اپنی باتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں، چھوٹی ہیں لیکن ہوتی بڑی ہیں، وہ باتیں ہیں معلوم نہ ہو تو کہ ہاتھ میں کر سکتا ہے۔
مجھے بھی پہلے مجھے ایک عرصہ ہو گیا طلباء کے ساتھ تکرار کرتے ہوئے تقریباً. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ایک دفعہ یہ جو شعبان میں دورہ ہوتا ہے، شعبان کے دورے میں یا رمضان کے، تو شعبان کے دورے میں اللہ اپنی رحمت سے بھیج دیتے ہیں. میرے پاس تو کوئی اشتہار نہیں ہوتا ہے، نہ کبھی اشتہار لگایا کوئی نہیں، بس یہ طلباء خود ہی اشتہار ہوتے ہیں. بس کوئی 2-4 ساتھی آگے بیچارے، وہی پھر آگے محبت سے کچھ ہے 2-4 ساتھیوں کو بھیج دیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے سب کو. تو ہمارے پشاور جامعہ عثمانیہ سے کافی پہلے کی بات ہے، کچھ میرے تو اور شروع کے آج 27-28 سال پہلے کی بات ہے. یہاں اور مدرسہ محمدی میں شاید دورہ ہو رہا ہے، تو طلباء سے میں نے پوچھا نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ نون قطنی. ہاں، نون قطنی کو نون قطنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے، چھوٹا نون یاد ہے. شیب السماء منفطر بہ، شیب السماء منفطر بہ کہتے ہیں. دیکھو نون تنوین ساکن ہوتا ہے، نون تنوین ساکن، اور آگے بھی ساکن آ جائے تو پھر التقاء ساکنین ہے. تو التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے جو نون تنوین ہے اس کو نون متحرک کی شکل میں دیتے ہیں. جیسے شیبن السماء، اب حمزہ وصلی درمیان میں گر گیا، شیبن میں نون تنوین وہ بھی ساکن ہے، اور آگے سین بھی ساکن ہے. اب یہاں تو یہاں التقاء ساکنین، یہ التقاء تنوین ہے، التقاء ساکنین ہے. تو یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ جو نون تنوین ہے، نون تنوین التقاء ساکنین کو دور کرنے کے نون تنوین کو نون متحرک کی شکل میں، چھوٹے نون کی شکل میں دیتے ہیں. اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں. قطنی قوا سے ہے، قطنی. طلباء سے پوچھا بھائی نون قطنی کو نون قطنی کیوں کہتے ہیں؟ تو ہمارے پشاور کے طالب علم تھے جامعہ عثمانیہ کے، بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. اللہ اپنی بارگاہ طلباء سے بڑی اچھی سی باتیں مل جاتی ہیں، خیر کی باتیں الحمدللہ، کیونکہ سب اپنے اساتذہ کرام سے فیض یاب ہوتے ہیں الحمدللہ. تو خیر کلمہ وہاں سے مل گیا، کوئی وہاں سے مل گیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو میں طلباء سے پوچھا نون قطنی کو نون قطنی، تو انہوں نے پھر بڑا اچھا جواب دیا. کہتے ہیں نون قطنی، یہ نون قطنی قطن سے ہے. قطن روئی کو کہتے ہیں، کہ جس طرح روئی یہ زخم کے ملنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ نون بھی دو کلموں کو ملانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں، نون قطنی کو نون قطنی اس لیے کہتے ہیں کہ قطن روئی کو کہتے ہیں. نون قطنی نا قطن سے، قطن روئی کو کہتے ہیں، کہ جس طرح روئی زخم کے ملنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح نون قطنی بھی دو کلموں کے ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے الحمدللہ. اس سے دو کلمے آپس میں مل جاتے ہیں. ورنہ نون تنوین ہے، نون تنوین یہ تو انفصال کو چاہتی ہے. آگے نون تنوین جو ہے یہ تو اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال ہم جب اگلے ساکن کے ساتھ جب نون تنوین کا التقاء ہو جائے، التقاء ساکن، نون تنوین کے ساتھ التقاء ساکن آ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس نون تنوین کو نون متحرک کی شکل لکھ دیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں اس کی ایسی. یہاں لا یصلین احد العصر ہے، بعض دفعہ تخفیف بھی ایسے گرا بھی دیتے ہیں، ورنہ یہی ہے کہ نون تنوین کو ہے نون متحرک کی شکل میں. بعض دفعہ تخفیف بھی ایسے کبھی کبھی گرا بھی دیتے ہیں، جیسے ہے نا قال الشیخ الامام، قدری میں آپ نے پڑھا ہو، قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد ابن جعفر البغدادی. جعفر جیسے جعفر کے آخر میں تنوین ہے، تنوین جیسے جعفرین البغدادی. ایک ہم کبھی کبھی تخفیف کے لیے اس کو گرا بھی دیتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ جعفر البغدادی پڑھ لیں گے. تو دونوں طرح گنجائش ہے، ورنہ بہرحال یہ ہے کہ تو یہاں پر بھی لا یصلین احد العصر. یہ دیکھو، یہ تقی رسول کی مثال دے رہا ہوں. تقی رسول نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غزوہ احزاب سے لوٹے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، یعنی
یعنی کوئی ایک بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر پڑھے آپ نے. یعنی قریظہ ہے وہاں یہود آباد تھے نا وہاں قریب مدینہ منورہ کے ایک طرف میں یہ یہود کا قبیلہ آباد تھا مگر بنی قریظہ میں جا کر پڑھے. لا یصلین احد العصر کہ ہرگز نہ یعنی کوئی ایک عصر کی نماز نہ پڑھے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھے. تو بہرحال اب صحابہ کرام تشریف لے جا رہے ہیں تو باہرات نے عصر کو یعنی ان کو راستے میں اثر ہو گئی آگ میں اب راستے میں اثر ہو گئی. اب صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا. بعض کہنے لگے کہ حضور کا فرمان ہے کہ بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہم تو وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے. آگے بعض کہنے لگے کہ نہیں حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اگر عصر کی نماز کے وقت میں اگر بنی قریظہ پہنچ جائیں تو پھر وہاں بنو قریظہ میں جا کر پڑھ لیں. اگر بنو قریظہ نہ پہنچ سکے ہیں اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو پھر راستے میں نماز پڑھ لیں. یہ اختلاف رائے ہو گیا. تو بہرحال بعد نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور بعد نے بالکل کیونکہ چاہے نماز قضا ہوتی ہم تو حضور کا مبارک فرمان اس پر عمل کریں گے اور بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھیں گے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا اختلاف رائے ہوا. بعد نے راستے میں نماز پڑھ لی اور بعد نے بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی چاہے وہ نماز قضا ہو گئی لیکن وہاں جا کر پڑھی نماز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے پیارے صحابہ کے ان دو عملوں کا ذکر کیا گیا. تو فلم یعنف احدا منہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کی بھی نکیر نہیں فرمائی ہے. آگے نا کسی ایک کی بھی نکیر نہیں فرمائی یعنی کسی ایک کے عمل کا بھی انکار نہیں فرمایا. آگے نا گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تو گویا کہ آپ کا خاموشی اختیار کرنا آپ کا ہے نکیر نہ فرمانا خاموشی اختیار کرنا یہ صحابہ کرام کے دونوں عملوں کے جائز ہونے کی دلیل ہے کہ جنہوں نے اثر رستے میں پڑھ لی ان کی نماز بھی ہو گئی اور جنہوں نے قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی ان کی نماز بھی ہو گئی. کہ آپ نے یہاں پر نکیر نہیں فرمائی ہے اور خاموشی اختیار فرمائی آکنا آپ کا خاموشی اختیار کرنا یہ آپ کے پیارے صحابہ کے دونوں عملوں کے جائز ہونے کی دلیل ہے. یہ تقی رسول کی مثال آ گئی ہے. مثال ہمیں لگی یہ بار ذہن میں آ گئے ہیں یہ یاد رکھنا الحمدللہ. یہ تقی رسول کی مثال مجھے قلم دینا بعض دفعہ مجھے بھی بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے یہ تقی رسول کی مثال میں اللہ تعالیٰ کچی قلم سے لکھ لیتا ہوں ذرا. اللہ تعالیٰ پہلے تو میں نہیں لکھتا تھا لیکن صرف کچھ حوالے لکھ لیتا ہوں. چلو ہم نے بعد میں کسی اور کو کام آ جائیں حوالہ لکھا ہوا چلو الحمدللہ. عبارت پڑھ لیں آگے عبارت پڑھ لیں میں جائے بہرحال اگر ممکن ہو سکے تو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے ہیں یعنی مستحب یہی ہے نا. ہاں کوئی ادھر ہو کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے ورنہ راستہ ہاں کچھ بدل کر جا رہا ہے. آگے چلیں نماز سے پہلے نفل پڑھنا آگے چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا باہر. عید سے پہلے تو نفل پڑھنا مکروہ ہے. عید کے بعد عید کے بعد عیدگاہ میں نہ پڑھے ہاں گھر میں آ کر پڑھ سکتا ہے پھر آگے. لیکن عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے. نفل والا پڑھنا کوئی اشراق کوئی تہجد پڑھنے والے ہوں نہیں اشراق وغیرہ ہے نفل تو بس عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے.
بہرحال اسے باب اعتذار الحید المصلی کہ عید کے اندر نا پہلے عید جو ہے نا یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام نے اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، عیدین ہے، اذان ہے، یہ بھی اسلام کی نشانی میں سے ہے نا، کہ اذان کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں یا کرنا، یعنی شاعر اسلام کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتا دیں کیا تعریف شاعر بہرحال اور بھی تعریف شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائے، کھلے طور پر، یعنی علی سبیل اشتہار، یعنی شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلے طور پر کی جائیں، برسر عام کی جائیں، جو اور اصلاح اور جو ہے یعنی اسلام کی عظمت کا نشان ہونا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی۔ شاعر اسلام ہے، کیا تعریف ہے؟ ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں ہیں، جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی علامت اور نشانی ہو رہا ہے۔ اب یہ شاعر اسلام اب دیکھو، لہذا قادیانی ہے، قادیانی یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اب یہ سلام نہیں کر سکتے، یہ سلام کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اب یہ مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح ہے، عیدین ہے، یہ ہے، یہ بھی عیدین ہے، یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں، جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی علامت اور نشانی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب حیض والی عورتیں اب وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ان کو بھی حکم ہے پہلے ہی، جب فتنے کا دور نہیں تھا تو ان کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی نکلے ہیں، حیض والی عورتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابیات وہ بھی ہیں، تشریف لے جاتی، تو جو ان میں کو جو جن کو ماہواری ہوتی ہے نا، حیض کی حالت لاحق ہوتی، ان کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ بھی ہیں عیدگاہ میں تشریف لے جائیں، تاکہ اسلام کی شوکت ظاہر ہو، اسلام کی عظمت ظاہر ہو، کیونکہ جتنا مجمع بڑا ہوگا اس سے اسلام کی شوکت اور عظمت ظاہر ہوگی۔ الحمدللہ۔ اگر جو عیدگاہ سے والدہ رہیں گی لیکن عیدگاہ میں جائیں گی کرنا ہے، تاکہ اسلام کی شوکت اور عظمت ظاہر ہو جا کرنا ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 2 رکعتیں تھی۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی ایک کو صبح صادق کے طلوع ہونے کا خوف ہو، کب صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، تو یا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کو صبح صادق کے طلوع ہونے کا خوف ہو، خطرہ ہو، تو صلی رکعتاً، وہ 1 رکعت پڑھ لے، 1 رکعت پڑھ لے ہیں۔ تو اگر توتر لہو ما قد صلی، تو یہ جو 1 رکعت ہے، جو پہلے 2 رکعت پڑھ رہا تھا، 2 رکعت ہے پہلے، تو یہ 1 رکعت پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دے گی، وطر بنا دے گی، توتر لہو کو مانا وطر بنا دے گی، اس کو ایک اس پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دے گی،
کیونکہ پہلے دو نفل پڑھ رہے تھے، لیکن جب صبح شادی کے فوت ہونے کا خوف ہے تو اب یہ ہے کہ آخر میں ایک رکعت ملا لے ہے اور پھر یہ 3 وتر ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ وتر 1 رکعت نہیں، ہمارے ہاں 3 رکعت ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ 1 رکعت ملائیں گے تو 1 رکعت جو پہلے پڑھی ہوئی نماز ہے اس کو وتر بنا دے گی آپ نے وتر صلی اللہ رکعت واحد توتی لہو ما قد صلی کا وتر بنا دے گی اس کے لیے اس نماز کو جو اس نے پڑھ لی ہے، تو پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی۔ القرآن زہا 70 رجلا الى قوم من المشرکین دون اولئک۔ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ صحابہ کو سن، 70 تقریباً 70 تعداد 70 تھی، لیکن ایک صحابی وہ زندہ بچ گئے تو 69 صحابہ، یہ 70 صحابہ کرام کو ان کو یہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، لیکن پھر ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابہ کرام کی شہادت پر اور بہت افسوس ہوا، اور پھر ان قبائل کے لیے نام لے کر ان کے لیے وہ بد دعا کی، اور اس میں وہ قنوت نازلہ 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور اس میں کے لیے بد دعا کی ان کے لیے۔ یہ سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ریاض شہر ایک طرف تو یمامہ کا میدان ہے، وہ 90 اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ریاض شہر سے، اور ایک طرف یہ جبیلہ کا علاقہ ہے، جبیلہ آج کل اس کو جبیلہ کہتے ہیں، جہاں پر نا یہ بھی ہے، وہاں پر ہم فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تو بہرحال قبرستان قریب پہنچے تو باہر بورڈ لگا ہوا مقبرۃ الصحابہ۔ جب اندر داخل ہوئے تو ہمارے جو 70 قرہ 69 قرہ صحابہ کو شہید کیا گیا، فرمایا وہ سب کے سب یہی مدفون ہیں اپنا، اور قریب بیر معونہ جہاں یہ واقعہ پیش ہے، بیر معونہ یاغنا، وہ کنواں بھی دیکھا، وہ کنویں کے آثار باقی تھے، پانی تو اس میں نہیں چل رہا تھا پانی، بلکہ اس میں مٹی والا اس میں پڑی ہوئی، یعنی مٹی سے وہ زیادہ اس میں مٹی، کنواں جاری نہیں تھا لیکن کنویں کے آثار باقی تھے یاغنا۔ تو بہرحال یہ 69 قرہ صحابہ ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نام لے کر بد دعا کی ہیں۔ تو ہمارے ہاں قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے، خاص موقع کے اوپر ایک بھی ہیں، مثلا پریشانی میں ایسے موقع پر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ شوافے ان کے ہاں تو یہ قنوت سارا سال ہی ہے، قنوت سارا سال، لیکن ہمارے ہاں جو ہے جو قنوت ہے نا وہ اس سے مراد قنوت نازلہ ہے، وہ آپ نے 1 مہینہ پڑھی آکر ہے ایک جو دعائے قنوت ہے، جو وطروں میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے وہ تو ہمارے ہاں سارا سال ہی ہے، لیکن جو قنوت نازلہ ہے یہ خاص موقع کے اوپر پڑھی جاتی ہے۔
لیکن شوافے ہیں ان کے ہاں بھی ہم نماز پڑھتے تھے، تو وہ تو ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھ دیتے ہیں، ان کا معمول تقریباً 17 سال کا ہے۔ ان کے ہاں جو وطروں میں قنوت ہے، وطروں میں قنوت بس وہ آخری یعنی نصف رمضان کے بعد جو آخری 15 دن ہے اس میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو وطر میں سارا سال پڑھی جاتی ہے، اور جو یہ قنوت نازلہ ہے یہ خاص موقع پہ پڑھی جاتی ہے۔ آگے چلیں، انشاءاللہ سے آگے اب بڑھیں گے، اب انشاءاللہ کی رحمت سے اب پیچھے سے انشاءاللہ کو شروع کریں گے ایسے انشاءاللہ، آگے تو اللہ پاک ہے، بارہ چلے گا۔